یہ کہانی ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ وہ دن جب یروشلم کی زمین پر سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا، لیکن اس دھوپ کا اثر زمین تک نہیں پہنچ رہا تھا، کیونکہ آسمان پر پرندوں کی ایک عظیم فوج اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھی۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم دربار میں تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، اور پرندے بھی۔ ہر مخلوق ایک نظم میں، ایک ترتیب میں اپنے نبی کے حکم کی منتظر تھی۔ لیکن اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف اٹھی، اور پھر آپ کی نگاہیں رک گئیں۔ کچھ کمی تھی، ایک پرندہ موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ مجھے آداد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ غائب ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، ہر مخلوق خاموش۔ پھر اپنے سخت لہجے میں فرمایا، اگر وہ میرے سامنے واضح دلیل کے ساتھ حاضر نہ ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یہ سن کر ہر موجود مخلوق کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ، لیکن معاملہ بہت بڑا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک آداد آسمان سے اترتا ہے۔ اس کے پر تھکے ہوئے تھے، سانس تیز تھی، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب اعتماد تھا۔ اس نے کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں۔ یہ جملہ پورے دربار کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں سبا سے آیا ہوں، اور میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے جو ایک پوری قوم پر حکومت کر رہی ہے۔ اسے ہر قسم کی نعمتیں دی گئی ہیں، اور اس کا ایک عظیم تخت ہے۔ پھر اس کی آواز بدل جاتی ہے، غم، درد اور فکر۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ پھر اپنے ایک خط لکھا۔ یہ کوئی عام خط نہیں تھا، یہ ایک دعوت تھی، دعوت۔ آپ نے فرمایا، اس خط کو لے جا اور ان کے پاس ڈال دے، پھر دیکھنا وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ آداد دوبارہ آڑا اور پہنچ گیا، سبا کے محل میں گرتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے، خط کھولتی ہے اور پڑھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ پڑھتے ہی اس کا دل لرز جاتا ہے۔ وہ فوراً اپنے مشیروں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے، میرے پاس ایک اہم خط آیا ہے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم جنگ کر سکتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ لیکن ملکہ بلقیس عقل مند تھی۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، میں جنگ نہیں چاہتی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک تحفہ بھیجے گی اور حقیقت جاننے کی کوشش کرے گی۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اپنے تحفہ دیکھ کر فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ پھر اپنے فرمایا، واپس جاؤ اور کہو کہ ہم ایسی فوج کے ساتھ آئیں گے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ پیغام ملکہ تک پہنچا تو وہ سمجھ گئی، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ادھر
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ اس کے پہنچنے سے پہلے ایک جن بولا، میں اسے لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ پھر ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، ایک پلک جھپکنے سے پہلے، اور پھر پلک جھپکنے سے پہلے تخت دربار میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جب ملکہ بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران رہ گئی اور بولی، گویا کہ یہ وہی ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش اتنا شفاف تھا کہ نیچے پانی نظر آتا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور سمجھا کہ پانی ہے۔ تب اسے بتایا گیا، یہ شیشہ ہے۔ اس لمحے اس کے دل میں حقیقت اتر گئی۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ ایک بادشاہت کی ہار نہیں تھی، یہ ایک دل کی جیت تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت طاقت سے نہیں، سچائی سے آتی ہے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا پرندہ اللہ کا پیغام پہنچا کر پوری دنیا بدل دیتا ہے۔